اور انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم میں نذرانہ ہے عقیدت و محبت کا سلسلہ ہوگا۔ نبی پاک صاحب غنات سیاح افلاک والی دارین صاحب قاب قوسین آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں نعتوں کے خوبصورت نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت اور بابرکت گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور آج کی یہ محفل پاک ہمارے انتہائی معزز محترم جناب قاضی مسعود صاحب کے والد گرامی قدر سچے سچے عاشق رسول جناب قاضی محمد عمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اثار ثواب کے لیے ان کی برسی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے طفیل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراخانی کے طفیل جناب قاضی محمد عمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، قبر و حشر کی تمام منازل کو آسان فرمائے اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ماشاءاللہ جن ہستی کے لیے یہ محفل اثار ثواب انعقاد پذیر ہے، قاضی محمد عمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سچے سچے عاشق رسول تھے، نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والے انسان تھے، اور یہ ان کے عشق رسول کی، ان کی محبت رسول کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرنا اور ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ حضور کے ذکر سے، اپنے محبوب کریم کے ذکر سے رجتا نہیں ہے، سیر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، اور سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی۔ تو یہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے کہ جن کی محفل میں آنے والا ہر شخص خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بدنصیب بھی اس محفل میں آ جاتا ہے تو وہ سعید بخت ہو جایا کرتا ہے، بلند بخت ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کے مقدر کے کیا کہنے کہ جو حضور کی محفل جس کو نصیب ہو جائے، حضور کی محفل میں جو بیٹھے، جو سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جس وقت کالج میں پڑھتا تھا، ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ یہاں جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ مجھے اس گھرانے کی خوبصورت محفلوں میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی، سنانے کی سعادت نصیب ہوتی رہی ہے۔ اللہ کریم اس گھرانے کو، اس گھر کو تا قیام قیامت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مرکز بنائے رکھے، اور یوں ہی اس گھرانے سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عام ہوتا رہے۔ ہماری محفل پاک میں وطن عزیز کے مائناز مقتدر معتبر ثناخانان رسول، قرا حضرات اور محبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بڑی بابرکت محفل ہے، بڑی محبت سے تشریف رکھیں، جتنی دیر بیٹھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور اگر ذہن میں جما کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے رحمتیں اور برکتیں تو ویسے ہی چھما چھم ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی جانب ہوگی، ہماری جانب ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو اہل محبت مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں۔ عام جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، فرمایا جو لوگ درود پاک مجھ پر پڑھتے ہیں تو فرشتے نور کی طباقوں کے اندر
سجا کر وہ درود پاک میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن جو محبت سے درود پڑھتا ہے، توجہ سے درود پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اس کا درود براہ راست خود سنتا ہوں، اس کے درود کے مجھ تک پہنچنے میں فرشتے بھی حائل نہیں ہوتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اگر محبت سے درود پڑھیں گے اور اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں گے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر بھی یہاں سے پڑھنے والے امتیوں کا درود پاک سن سکتے ہیں، تو انشاءاللہ رحمتوں اور کرم کی بدلیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ یہاں خوب برسیں گی۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے ماہ ناز قاری قرآن زینت القرآن فخر القرآن جناب قاری فخر الدین صاحب مدد اللہ العالی سے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں۔